बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद मेहमान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। यकीनन आपकी ईद हमेशा की तरह बहुत अच्छी गुजर रही होगी और सच न्यूज़ के साथ आज हम इस ईद ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं उनका तारुफ करवाते हैं और उनसे ईद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम ज़ेबा नाज साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मैम। मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद शुक्रिया। मुबारक। सच न्यूज़ की सारी टीम की तरफ से आपको बहुत ईद जी, मुबारक। मेरी काफ लीग की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको भी, पूरी आपकी टीम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। लाहौर को खूबसूरत बनाने में एक अहम किरदार आपने अदा किया जब आप PHA के वाइस चेयरमैन थे। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक भाईजान। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मैं वाइस चेयरमैन अभी हूँ। अच्छा, अभी बता गए आपने रिज़ाइन नहीं कर दिया था? नहीं, रिज़ाइन नहीं था। अच्छा, वो एक्चुअली इसका तरीकाकार ये होता है कि जब नई कैबिनेट बनती है तो उसकी मंजूरी से वाबस्ता होता है हमारा नोटिफिकेशन। तो ना डिनोटिफिकेशन हुआ, लेकिन तो ना कोई नया ऑफिस बंदा जा रहे हैं, आया। फिर काम कर रहे हैं अभी? नहीं, काम मैं सच वैसे नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन 22 के बाद करेंगे। 22 के बाद करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 22 के बाद इंशाल्लाह। उनके ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। सही बात है। वो ना इमरान रियाज खान ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि एक उनको फैन मिला और उस फैन ने कहा कि जी मेरे पास टाइम कम है, मैं नीचे हूँ, तो फ्री होके आ जाइए, मैंने आपसे सेल्फी लेनी है। कहते हैं ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो नहीं आगे, उसने कहा कि आप शुक्र है आगे, नहीं तो मैं तो जा रहा था। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कुलीग जनाब हसन हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर, एंकर पर्सन है आपका। आपने खुसूसी तौर पर ईद के इस मौके के ऊपर ज्वाइन किया हमें। आपको भी सच TV की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मैं ज़ेबा नाज साहिबा से शुरू करना चाहूँगा। ज़ेबा साहिबा, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ईद कैसे गुजरती है आपकी? हमारी तो ज्यादातर ईद गुजरती है लोगों के बीच में। अच्छा, हमारा क्योंकि ईद वाले दिन भी? ईद वाले दिन और तकरीबन तीनों दिन हमारे लोगों के साथ ही गुजरते हैं। ये मैं कुर्बानी वाली ईद की बात कर रहा हूँ। कुर्बानी की ईद की बात ही कर रही हूँ। ठीक है। और छोटी ईद का भी हमारा सिस्टम इसी तरह ही होता है कि लोगों का आना जाना बहुत होता है। और फिर दूसरा ये होता है कि जब आपने कहीं नहीं जाना आना होता तो आपके पास इतने लोग आ जाते हैं कि वो मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुर्बानी वाली ईद में कुर्बानी भी चूंकि एक फैक्टर है, कुर्बानी करनी होती है, फिर लोगों से वैसे मिलना, फिर कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के बहाने भी लोग मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल। और फिर हमारा एक आदत है कि हमने जब कुर्बानी हो रही होती है तो हमने बहुत सारे घर मखसूस किए होते हैं कि ये कुर्बानी का सारा गोश्त हमने उनमें तकसीम करना होता है। अच्छा, उसमें हम गोश्त घर में नहीं रखते। हमने वो बेचारे जो सालों बाद गोश्त खाना होता है, हम उनको फोकस करते हैं और उनके घरों में जाके खुद बड़ी बात है, जाके गोश्त दे के आते हैं, ईदी दे के आते हैं और उनके साथ दिन गुजारते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाफिज ज़ीशान साहब, चूंकि आजकल तो आप दोनों एक ही जमात है, QB और बहन भाई वाला हिसाब है, तो बीइंग अ तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की हैसियत से आप एक हल्के को संभालते भी हैं, तो बकरा ईद का दिन खास तौर पे सारा दिन काम करते गुजरता है या कि किस तरह से गुजरती है? इससे पहले मैं ये बताऊं, अब वो ऐसे रिश्तों से डर भी लगता है। अच्छा, क्योंकि वो जो आज के न्यूट्रल्स हैं, हमारी तो उनसे भी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, वो भी तो भाई भाई थे। बिल्कुल ठीक है। खैर अरसलान भाई, इसमें बड़ा अच्छा ईद का दिन गुजरता है। और लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे बचपन की ईदें थी वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत उसमें कशिश थी। ठीक। आज की ईदों से वो बहुत बेहतर थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमें ईद पे जो कपड़े मिलते थे वो तादाद में 2-3 होते थे, 2-3 जोड़े मिलते थे। ठीक। और उसकी खूबसूरती ये होती थी सर कि हम तो पूरी रात नहीं सोते थे, ना ईद उल फितर ना ईद उल अज़हा, और चांद रात वो चीज़ ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक। मसलन मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं बच्चों के लिए लेके आता हूँ तो बिला ज़रूरत ही ले आते हैं, यानी वो हर दिन ऑलमोस्ट नए कपड़े पहनते हैं, तो उनमें वो छाप में नहीं। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि ये ईद है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, तो लेकिन जो ईदें हमने गुजारी हैं, मुझे अफसोस है कि हमारे बच्चे वो ईदें नहीं गुजार रहे। और जब से सियासत में कदम रखा तो एक खिदमत का जज्बा है, हमने आपको देखा है, आप माशाल्लाह खिदमत हमेशा करते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, तो क्या ईद वाले दिन भी लोगों के दरमियान उसी तरह से वक्त गुजरता है? ईद पे चूंकि आम रूटीन में तो कुछ लोगों में दूरियां भी रहती हैं, अच्छा। लोगों से मिलने में प्रॉब्लम भी रहती है, लेकिन ईद वाले दिनों में चूंकि बिल्कुल ऑफ डेज होते हैं, तो वाहिद लोगों से मिलने के अलावा कोई काम नहीं होता। अच्छा।
تو بہت پرانے دوست بھی ملتے ہیں لوگوں کے تھانے کے مسائل معاملات تھانے کچہری الحمدللہ عید کے دنوں میں نہیں فون شون عید کی مبارکبادیں یہ وہ تو بڑا اچھا رہتا ہے. بہت سارے مسنگ فرینڈز جو ہوتے ہیں وہ ان سے بھی ملاقات کا موقع مل جاتا ہے تو بہت اچھا دن گزرتا ہے. قربانی خود کرتے ہیں؟ نہیں پاس بھی نہیں کھڑا ہوتا. پاس بھی نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا وجہ ہے اتنا کمزور دل ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے میں کبھی اول تو میں کبھی گوشت لینے گیا ہی نہیں مرغی وغیرہ کا, لیکن اگر کبھی جانا پڑ بھی جائے تو میں بہت دور ہوتا ہوں. قربانی والے دن میں عید کے دن اپنے آخری کمرے میں ہوتا ہوں. اچھا. تکبیر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھا. لیکن پتہ نہیں کیا میں. اچھا ویسے اپنی ٹریننگ کی بات ہے, مجھے میرے والد صاحب نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے کہ شاید میٹرک ایف اے میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت بھی اگر گھر میں قربانی کرنی ہے نا اور بکرا کو کرنا ہے تو ابا جی مجھے کہتے تھے تو چھری پھیر دے. اچھا, تو اس سے پھر ایک فیلنگز بھی ڈیولپ ہوتی تھی کہ یار یہ قربانی ہے اور ہم نے خود کرنا ہے. تو پہلے ابا جی کو ہم نے کرتے دیکھا, پھر انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا خود. تو اب میری تو روٹین یہ بن چکی ہے کہ میں خود قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں. یہ کمزوری کا پہلو ہے جو میں نے بیان کیا ہے, یہ کمزوری کا پہلو ہے. جب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے اور ہمارا دین میں ایک سب سے نمایاں اور بڑی ایک ہسٹری وابستہ ہے, یہ میں اس کو اپنی کمزوری جانتا ہوں. تو لیکن اس کے باوجود میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں. حالانکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ اس میں بالکل انوالو ہوتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. حسان صاحب کہ سر کیسے ہیں آپ, عید کیسے گزرتی ہے آپ؟ بہت ہی زبردست. اچھا ماشاءاللہ. اور ابھی فیلڈ میں تو نہیں گزرتی؟ نہیں, فیلڈ تو خیر وہ تو پارٹ آف دا لائف ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت کچھ بھی آپ کے لیے آپ کا آ جاتا ہے. لیکن ابھی حافظ صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی, مسنگ فرینڈس. ہم آج تک صرف مسنگ پرسنس کو ہی سمجھتے تھے کہ مسنگ پرسن, یہ جو ٹرمینالوجی انہوں نے آج یوز کروائی ہے نا, مطلب لائک آئی ریئلی بلیو کہ یہ میرے خیال سے تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہی ہے کہ آپ مسنگ پرسن, یہ بہت خوفناک ٹرمینالوجی ہے. تو اگر مسنگ فرینڈز ہیں تو ایک سال بعد اگر وہ ایک غائب رہتے ہیں تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے. تو یہ بات درست ہے بہرحال. اچھا, میں ذاتی طور پر ان کی جب بات سن رہا تھا تو مجھے سب سے انٹرسٹنگ شاید اس لیے کہ میں انوالو اس لیے بھی ہو گیا کہ واقعی آج کی جو عیدیں ہیں, جن عیدوں کو ہم لوگوں نے انجوائے کیا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی آج کی نسل. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت بدلنے کے علاوہ ہماری اپنی ذاتی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. حقیقت میں بات یہاں پر یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ویلنٹائن آتا ہے یا پھر بسنت کا تہوار آتا ہے جو کہ نہیں منائی جا رہی, وہ ہر دور میں اس کی وہی چاشنی ہے, وہی چام ہے. تو عید کے جب دنوں کو آپ ایک خاص یار کی کیتا عید نو سو کے گزارے یار کوئی مسئلہ, مطلب جس چیز کو رب نے ہمارے لیے عید بنا دی ہے اسے ہم نے اپنے لیے ایک بورنگ ڈے بنا دی ہے. تو جب ہمارے بچوں کو ایسے جملے سننے کو ملیں گے, گھروں میں وہ اہتمام نہیں ملیں گے جو ایک اس کا ایک خاصہ ہے. یہ بڑا آپ امپورٹنٹ فیکٹر بیان کر رہے ہیں, یہ بیسک بچوں کا مسئلہ ہے, والدین کا کردار ہے. دیکھیں اچھا ایک اور بھی ٹیکنالوجی کا یوز بھی بہت زیادہ, موبائل, اینڈرائڈ, ٹیبز, یہ وہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ گھروں میں آ چکی ہیں, بچے بہت انوالو ہو چکے ہیں. ایون دین بچوں کو دیکھیں, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں آپ کی جو بھی اینڈرائڈ ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پہ ایک بہت بڑا برڈن بن گیا ہے. لیکن ایون دین اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ بسنت آتی ہے نا, اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ویلنٹائن آتا ہے نا, اسی ٹیکنالوجی میں ہے نا. لائک آپ اسی ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں کرسچن اپنا وہ جو ہے کرسمس مناتے ہیں نا, لیکن یہی ٹیکنالوجی جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہماری عیدوں کو تباہ کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہے. بس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. عاشق صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کم وسائل کے لوگ تھے, یعنی میرے پیرنٹس کم وسائل رکھتے تھے لیکن اس میں لذت بہت زیادہ تھی, اس میں اہتمام تھا. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ عید سے بہت دن پہلے ہی پورے بازار سج جایا کرتے تھے. میں نے آپ سے پوچھا پرائورٹیز کی بات ہے نا. اچھا اب وہ نہیں سجتے. اور سر میں آپ کو بتاؤں ہم 3 جوڑے پہنتے تھے اور ہم وہی دیکھتے رہتے تھے, میلے کر دیتے تھے دیکھ دیکھ کے. اور مجھے یاد ہے یہ واقعی لمحہ فکریہ اور تکلیف دہ بات ہے. سر ایک اور خاندانوں کا جوڑ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. سوسائٹی ہماری جو ہے وہ اس وقت اکٹھی نہیں ہے, خاندان اکٹھے نہیں ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر جب ہم چھوٹے تھے تو والدین بڑے اہتمام کے ساتھ لاہور سے گاؤں لے کے جایا کرتے تھے, اسپیشل عید سے 2 دن پہلے جانا, کپڑے شپڑے تیار کرنے کے جی. اور پھر ہمیں بھی بڑا کریز ہوتا تھا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں, پھر 2-3 دن گاؤں میں رہنا اور پھر سارے گاؤں والوں سے ملنا. تو یہ ایک الگ سے ہی دنیا ہوتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم ارسلان عید کہتے ہیں نا, آج میرا عید کا دن ہے, یہ ایک محاورہ ہے نا. جی,
ہر دن آپ کا عید کا دن ہو، یہ محاورہ ہے نا، لیکن عملی طور پہ ہم نے اپنی عید کو اور اس ہولی سے بھی پیچھے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ویلنٹائن سے، بسنت سے، اس کرسمس سے پیچھے کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر جس طرح ان تہواروں کے لیے اور جس طرح ان کے ممالک میں جا کے ان مذاہب کے لوگ اپنے تہواروں کو انجوائے کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم بدقسمتی حسان نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، مجھے اس پوائنٹ کے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، بریک بھی لینا مجبوری ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن سچ نیوز اسکرین پر جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، عید کا موقع ہے اور ہم آج اپنے مہمانوں کے ساتھ ہیں۔ زیبا ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زیبا صاحبہ، سیاستدان عید کیسے گزارتا ہے یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ کے بچے کیا ایک ماں کی حیثیت میں آپ کا وہ کردار آج بھی گھر میں زندہ ہے؟ جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم اس طرح سے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے اور ماں باپ اس میں ذمہ دار بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک ماں والا کردار بھی اسی طرح سے ادا کر رہی ہیں، کھانے بنانا اہتمام کے ساتھ، مہمانوں کے لیے کھانے بنانا؟ دیکھیں ہمارے گھروں میں تو بالکل عید کا اہتمام بالکل اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ہی جیسے ہماری مائیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم بہت سارے خاندان کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں جو پہلا یا دوسرا تیسرا دن کٹھے رہنے کا موقع مل جائے تو ہم خود ڈشز بنا کے سب کو کٹھے کر کے کھانا بھی بناتے ہیں، اور بچوں کو بھانجیاں بھانجے، بھتیجیاں بھتیجے سب، اور بڑے کیونکہ خاندان میں ہے نہیں ہیں تو اس لیے جتنے لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک سیاستدان کے اوپر یہ ٹیگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں گھرداری بھی بالکل بھرپور کرتے ہیں، اور سیاستدان کہتے ہیں جی کھانے نہیں پکاتے، سیاستدان اتنے لذیذ کھانے پکاتے ہیں، سیاستدان کی بات جی میں خاتون کی بات ہی کر رہی ہوں، مرد بھی پکاتے ہیں جی کھانے، سیاستدان مرد بھی کھانے پکاتے ہیں، عورتیں بھی پکاتے ہیں، جن کو ٹیسٹ کا پتہ ہونا، جن کو ٹیسٹ کا پتہ ہونا کہ کھانا کھانا آتا ہے، باتیں جتنی مرضی کر لیں، کون سا بنا کے لائی ہیں، کون سا بنا کے لائی ہیں، ہم کہیں کہ واقعی بڑا جی ٹیسٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، باتیں جتنی مرضی کر لیں، نہیں باتیں نہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کھانے پکانے والے، باتیں تو اچھی بناتے ہیں آپ لوگ، کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں باتوں پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم تو کھانے کی بات، سیاستدان بناتے ہی باتیں ہیں جناب۔ نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں کھانے کے ساتھ ساتھ یہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم بھرپور پارٹیسپیشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آپ تو زیادہ زور لگا رہے ہیں، سی ایم شپ آپ کو مل رہی ہے اس لیے، نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ ہی ہم سی ایم شپ کے لیے کام کر رہے ہیں، دیکھیں آپ اس طرح کی بات نہ کریں، سی ایم سی دیکھیں آج عید کے دن تو کر رہے تھے، ہنس کے بھی لینا، چونکہ یہ پروگرام عید شو سے نکل کے یہ سوشل، وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ ہم جو الیکشن اس لیے بھرپور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم اتحادی ہیں، ہماری ان کے ساتھ فرسٹ ڈے جب ہماری اتحاد ہوا تھا، ویسے آج عید کا دن ہے، ایک سخت سوال کر لوں؟ جی کریں 5-7 سیٹاں والی جماعت کیوں سی ایم شپ کے پیچھے پئی ہوئی ہے؟ زیادتی نہیں ہے نا؟ یہی تو حسن ہے اس اس کو میں آپ کو صرف نہیں جانے دوں گا، نہیں سر چھوڑے گا، عید کا دن ہے نا سر، میں وضاحت کرتا ہوں، کے علاوہ پوچھے نا تو یہ پھر بتاتے نہیں ہیں، آج عید والے دن شاید سچ بتا دیں۔ ابھی میں بلکہ آپ کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس معاملے میں۔ ابھی پچھلے دنوں عمران خان دھرمپورہ لاہور میں آئے تو مسلم لیگ کیو نے بڑی بھرپور نمائندگی کی وہاں پہ، اس سے 2 دن پہلے ہم لوگ بھی کاف لیگ ہاؤس گئے وہاں پہ، اور بھرپور تعاون جاری ہے مسلم لیگ کاف کے دوستوں کا، ایک سیاسی ایک اتحاد ہے، اس میں کم زیادہ سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ عید تک رہے عید تک رہے، حسان مجھے اس معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم روٹین میں سیاسی سوال کریں نا تو سیاسی جواب ملتا ہے، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے، سچی بات اندر کی بات بھی کوئی بتائے گا نا، میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے اندر کی بات، اور دوسرے لفظ میں کہا تو ایڈے چنگے تھے ہو، میں آپ کو ایک بات، یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے نا اس کو روٹین میں دیکھا جائے نا تو عمران خان ہو رہا ہے، اچھا یہ جو رانا ثناء اللہ کے جو دعوے ہیں نا، یہ وہ سمجھتے ہیں جی 5 سیٹیں ہم جیتیں گے، 12 سیٹیں یہ جیتیں گے، لیکن وہ دھاندلیوں کے بادشاہ ہیں اور وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہے۔ ہم نے اس لیے ان کو دیکھا ہے کہ یہ صرف الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے،
और अब जितने भी उनका तो कोई मेरे नुमाइंदा ही नहीं बैठा थानेदार हो सारे उसके- लोग अच्छा। इनके साथ हैं। मैं ये समझती हूँ कि इनका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आज सुबह से आपको इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। मैं हाफिज साहब आपके पास जाना चाहूँगा। मैं वैसे एक सियासी सवाल था ये, लेकिन इसका ताल्लुक चूंकि सच्चाई के साथ है कि सच्चाई जाननी चाहिए, नाजरीन को भी जाननी चाहिए। ईद का दिन है, मजाक मजाक में भी बंदा सही बात कर जाता होता है बाज़ औक़ात, बल्कि मजाक में ही सही बात होती है। तो सही बात तो मजाक में कर रहे हैं ना ये दो एंकर पर्सन के दरमियान में बैठ गया आप सब नहीं, मेरी सर, बात सर, सुने। please। ये वाकई में एक दुख भरी कहानी है। जब हम पीटीआई के दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं ये ज्यादती हो रही है। ये एक सियासी गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर कि आपने अपने आप को जिंदा रखना है, इसलिए आप इतना बड़ा जो है वो डिमांड आप लेके बैठे हुए हैं। इसका हकाइक से ताल्लुक नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर है ये। जैसे बिल्कुल उसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है ना। आप कहते हैं कि सेंटर के अंदर 85 सीटें हैं नून लीग के पास और वो पीएम बने बैठे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, तो यहाँ 10 सीटों वाला सीएम बना देंगे आप। ये भी तो मैच नहीं करती ना बात। नहीं सर, देखें मैं चूंकि ये हमारा आज बिल्कुल मजहबी एक दिन है, ईद उल अज़हा, तो मज़हब की मुनासबत से मैं इसका आपको जवाब दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीज अल्लाह को कोई नहीं था, हमारे पाक पैगंबर थे। क्या अगर वो चाहते तो क्या ये दुश्मन जो थे निस्तो नाबूद ना हो जाते? बिल्कुल हो जाता है। क्यों उन्होंने हिजरत की सर? क्या कुर्बानी खौफ करनी था? पड़ी। इसमें दो पहलू थे सर। एक तो वो था अरसलान के लिए, हाशमी साहब के लिए, मोहतरमा के लिए, मेरे लिए, कि आपको सियासी हिकमत अमली, एक हिकमत अमली भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। ये हमारे दीन का एक लेसन है, बिल्कुल ठीक। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सुन्नत है हिजरत करना या हिकमत के साथ चलना, तो सियासी हिकमत अमली है, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन जिसका कंपैरिजन आपने किया है कि जी 88 सीटों वाले को आप प्राइम मिनिस्टर बिठा दें, लेकिन उससे बड़ा जुल्म ये है कि आप 155 वाले को बाहर निकाल दें और उसको आप परवेज इलाही के साथ मुना कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी अरे बात मेरी ये भी बात है, से बात 70 उठाई, साल कहाँ का आ गई? मुआवजना। अच्छा, दूसरी बात ये भी सुने, 70 साल का मुआवजना जो है वो 40 साल नहीं, के नहीं। ऊपर नहीं ठोका नहीं, जा सर, रहा, वो ये- 3.5 साल के मैंने ऊपर बिल्कुल दिल से ठोका बात जा की। रहा है। अरसान वो भाई, 40 साल का 70 साल ये पे मैंने 70 दिल से साल और का सही बात की है कि कुछ सियासी तदबीरें हिकमत अमली भी नहीं सर, हमारे नहीं, दीन का हिस्सा नहीं है। सर, रियलिटी बयान करें। मैंने उस वक्त- रियलिटी उस बयान वक्त- की ना, है। मेरी बात अब सुने। आपकी मर्जी मेरी- की इसको रियलिटी मैं सियासी- बयान ना, नहीं ना, कर ना, ना, सकता। इसको सियासी तदबीर नहीं कहा जाएगा। हाशमी साहब, ऐसा नहीं हुआ था कि इधर से आप नून लीग से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इधर से पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो हमें सीएम दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो हमें सीएमशिप दे रहे हैं, और फिर एट द एंड आपको जहां अच्छा लगा नहीं, वहां चले गए। वो तो जवाब ये देंगे ना ज़ेबा साहिबा। देखिए हमने मेरी तो बात जो सुने, ऐड किया हमें उसको निभाने की हमारे कोशिश कर रहे हैं। चौधरी है ना, हमारे घर सबके लिए खुले सबके लिए हैं, खुले। हमारे घरों में लेकिन मुझे इस निजामत बात नहीं में है। तकलीफ अच्छा, मैं है। हाशमी साहब उसमें की बात एक कर मिनट, रहा हूं। एक मिनट, मेरी बात मुस्लिम लीग सुनो। क्यों उस दौर में जब ये हमारे अलायंस थे, हमारे इत्तेहादी थे, उस दौर में ये हमारे साथ रहते तो शायद ये गेम चेंज ना होता उस वक्त। अब इत्तेहादियों को नहीं जी हम सोच रहे हैं, इत्तेहादी किस चीज का सोच रहे हैं? बहरहाल वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्लियर होता है, आप ये कह रहे हैं। वो लेकिन बात यह कि अगर आप इस टॉपिक को इसलिए चेंज कर दें क्योंकि अगर 2018 से पहले आप काफ लीग पे चले गए ना, फिर तो काम मसला खराब हो जाएगा। यार तुसी दोनों फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ ये ईद- प्लांटेड है। ये- हाशमी ये- साहब, ये- तो फिर लाइट फिर हाशमी ईद है साहब ना से। जो ईद, जी जी। फिर ईद तहस नहस हो जाएगी। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं, कुर्बानी जाके खुद खरीद के लाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खरीद के अच्छा, लाता हूं। माशाल्लाह। और मंडियों के हालात अच्छा, देखे मैं आपने? अब थोड़ी सी टॉपिक चेंज करके अच्छा। ना थोड़ी सी मैं ईद अपने पे आ दिल की जाते बात हैं। मैं दिल की बात हाँ, करने हाँ। लगा हूँ। इन्होंने अभी जिक्र किया कि मैं कुर्बानी खुद नहीं करता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ है कि हम कितनी मोहब्बत से कुर्बानी खरीदते हैं, और ये मैं तमाम लोग जो सुन रहे हैं, खुदा के लिए अगर इसे समझ जाए ना तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिए कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए। कोई शक? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत आप पूरी कर रहे हैं जी, ना? बिल्कुल। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी करने का तरीका भी बताया। बेशक। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कुर्बानी खरीदते वक्त जितनी एफिशिएंसी आप दिखाते हैं, क्या कुर्बानी करते वक्त भी वैसी एहतमाम आप करते हैं? नहीं करते। आप ये देखिए कि जब हम ईद के मौके पर बहुत सारे मनाजिर देखते हैं, तो वो जानवर जो बड़े प्यार से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ख़रीदते हैं, तो वो ज़िबानी हम करते हैं, कुर्बान नहीं करते। कई मौके ऐसे होते हैं जिसमें कत्ल कर रहे होते हैं। उस मौके पर जब हम ऐसे ही है। 70,000 80,000 का बकरा खरीदते हैं, लेकिन जब कुर्बान करने का वक्त आता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कम से कम कीमत पे
ہمیں قربانی کرنے والا یا کسائی ہمیں ملے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اناڑی کسائیوں کے حوالے اس پاک اور خوبصورت جان کو کر دیا جاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اس قربان, خاص طور پر عید قربان پہ, کہ جب کسی جانور کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بچے بڑے بزرگ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہے. یہ تماشا نہیں ہے, ایک جان جا رہی ہے. آپ ٹھٹھے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہی ہے, موبائل پہ مطلب لائک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں قربانی کی جو اصل روح ہے صرف جانور خرید کے اسے ذبح کر کے اور اس کا گوشت کھانا نہیں ہے. اصل میں اس روح پہ, اس جانور پہ جو لمحات گزر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ وقت آئے گا اور پھر آپ بھی اور پھر اس نظریے کو بھی سامنے رکھنا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت اور فرما برداری میں بڑھ چڑھ کر اپنی جان پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ جناب میں آج ایک جانور کے سامنے بالکل ٹھیک چھری تیز ہونی چاہیے, جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں ہونے چاہیے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ احتیاط اور اہتمام نہیں کیا جاتا. ایک بات آخری نہیں سر, اس میں نا یہ بالکل اچھی بات ہے کہ اس کے سارے لوازمات, اس کا احترام جو کرنا چاہیے, بالکل قصاب بھی اچھا انتخاب کرنا چاہیے, اس کی خوراک کا بھی خیال کرنا چاہیے, اور بالکل یہ تماشا نہیں ہے. یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بتانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا خاص دن ہے اور آج کے دن ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں. زیبا ناز صاحبہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. زیبا ناز صاحبہ یہ بتائیں, قربانی خریدنے کا بھی موقع ملتا آپ کو؟ جی میں, یا یہ احسان صاحب کے ذمہ ہے؟ نہیں اچھا, قربانی خریدنے اسپیشل میں خود ساتھ ضد کر کے جاتی ہوں. اچھا, کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, اور جا کے میں جانور کو پیار کرتی ہوں خود, اور پیار کر کے پسند کر کے اس کا ریٹ بھی خود کرتی ہیں؟ ریٹ ویسے آپ خریدنے جاتی ہوں گی تو ان کا بھلا ہو جاتا ہوگا, کیونکہ انہوں نے 4 لاکھ کہا ہے کہ تو 2 لاکھ دی چیز بیچنی ہے, چیز 2 لاکھ کی ایسے ہی ہوتا ہے. احسان صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ساتھ نہیں جانا چاہیے. وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ بھی عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ ریٹ زیادہ مانگتے ہیں. آج کل منڈیوں میں جائیں آپ تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نا, آپ کو ہلکے پرائز پہ قربانی مل جائے. بالکل نہیں ہے, بہت مہنگی قربانی ہے, بہت مہنگی. پچھلے جتنے ٹرنور گزرے ہیں نا, سب سے مہنگی قربانی اس دفعہ. ایک آپ سے گلا ہے, 4 سال آپ رہے حکومت میں, لاہور کو خوبصورت بنانے میں آپ نے ضرور کردار ادا کیا. منڈیوں کا برا نہیں بنائی, کوئی اتنا برا حال ہے, اور یہ بارشوں کا موسم تھا. سر یقین کریں اتنی اذیت آپ دیکھ لیں کسی جگہ چلے جائیں, اتنا پانی, گارا کیچڑ, اور کوئی بندہ جا نہیں سکتا. ہم نے 2 کام کرنے کی پوری حکمت عملی تیار تھی, اور وہ ہو بھی جانا تھا, اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. منصوبے رکتے نہیں ہیں خواہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے. ایک تو ہم نے مویشی منڈیوں کو آلریڈی پچھلی ہم سے جو پہلے گورنمنٹ تھی انہوں نے مویشی منڈی کو شہر سے باہر لے کے جا رہے تھے. ہم ایک بس اڈوں کو اور مویشی منڈیوں کو لاہور سے باہر لے کے جانے کی پوری منصوبہ بندی تھی. انشاءاللہ وہ نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ 22 کے بعد کر دیں. 22 کے بعد یا 23 کے بعد؟ میں نے کہا نا یہ والا کانفیڈنس صحیح ہے. نہیں اچھا ہاشمی صاحب, آپ نے منڈیاں کور کی ہوں گی, ہاں جی, خود جاتے رہے ہیں, خریداری بھی خود کرتے رہے ہیں. منڈیوں کے جو حالات ہیں, بیوپاری کے مسائل حکومتیں حل کرتی ہیں؟ بیوپاری کے اس مرتبہ اتنے مسائل نظر نہیں آئے, لیکن مین جو منڈی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف بارش کے بعد کی صورتحال جو بن جاتی ہے, مین مسئلہ اس کا ہی ہے. اور اس مرتبہ جب میں گیا ہوں تو کم ایسا آیا, انتظامیہ سے گیلا بھی کم تھا. لیکن جو میرا ایک تجربہ ہے میں صرف شیئر کرنا چاہوں گا کہ منڈی سے جانور مہنگا ملتا ہے. اچھا, کہاں سے لینا چاہیے؟ یہ بات ایسے یہ بتا دینا چلے, اب تو ہو گیا, اگلے سال کے لیے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. نہیں بہرحال میں ذاتی طور پہ جو میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے, جو آپ کا وہ راہ چلتے آپ کو مل جائے نا کوئی بندہ, تو وہ آپ کو سستا جانور دیتے ہیں. اچھا, ہاں, کیونکہ منڈی میں لے کے جانا اور وہاں کے ایکسپینسز جو ہیں وہ سارا کچھ, پھر خاص طور پر جو ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں نا جو لوگ وہاں سے, تو میرا ایک اس میں یہ ہے کہ, اور پھر وہ جو راہ چلتا ہوتا ہے اس کو ریٹ کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ راہ چلتا بندہ جو ہوتا ہے نا, ایک تو اس کو کسی قسم کا ایکسٹرا خرچہ نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس ہم یہ ہو, بعض جانور سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہماری جان چھوٹے لے جاؤ.
بات ٹھیک کریں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے, اظہار و قربانی کا یہ پیغام ہے, آپ کی طرف سے کوئی ناظرین کے لیے اس خوشی بھرے موقع کے اوپر کوئی پیغام؟ میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو مت بھولیں جو اس دن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کم سے کم وہ لوگ آپ کے ساتھ ضرور اس عید میں شامل ہوں جو آپ کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں اور آپ کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں. وہ عید کا, قربانی کا ڈے ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو, ان تینوں دنوں میں آپ ان لوگوں کو ضرور ساتھ رکھیں جو مستحق ہیں. حافظ صاحب آپ پلیز. دیکھیں ارسلان بھائی, ایک تو ہمیں قربانی کا جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عید الاضحیٰ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. نمبر 1, آپ یہ دیکھیں کہ ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, نماز عید پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کا مرحلہ ہوتا ہے. اب اجتماع جو ہم عید کا کرتے ہیں اس میں اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے ہم ان کی پرابلمز کو سمجھ سکیں, انہیں دیکھ سکیں. اور اجتماع کا تو حکم ہی اس لیے تھا تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے غافل نہ رہیں, انہیں پتہ چلے کہ ان کی پریشانیاں کیا ہیں. ایک تو یہ تھا. ایک تو اس فلسفے کو, قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, عید الاضحیٰ کو ہم جانور ذبح کرنے اور پھر وہ اسے باربیکیو میں اڑانے کا کام ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستحقین تک پہنچانے کا کام ہے. اگر ہم اس پورے فلسفے کو سمجھ لیں تو یقیناً ہماری زندگی اور آخرت دونوں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا ہاشمی صاحب آپ. میں حافظ صاحب کی نا اس بات سے بڑا خوبصورت ایک جملہ ادا کیا جو کہ ذاتی طور پہ مجھے ہر عید پہ بڑا تکلیف میری ذات کے لیے باعث بنتا ہے کہ ہم جب اپنے ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے ہیں نا, اس میں خصوصی رپورٹرز کو ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے جا کے فیملیز کو دکھانا ہے کہ باربیکیوز یہ وہ سارا کچھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت کا اہتمام اس پورے ہمارے نظام میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. اس کو ایک جملہ میں بولوں گا صرف, عید کو گزاریں نہیں, عید کو منائیں. بہت خوبصورت. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, یہ عید اسپیشل پروگرام ہے. عید کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن سچ ٹی وی پر اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی. مجھے اجازت دیجیے, آپ سچ نیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.